لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس رسول آیا تم میں سے ہی اس پر بہت شاق گزرتا ہے جو تم پر مشکل مشقت اور مصیبت آئے، تمہارے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کی کامیابی کا بڑا ہی خواہش مند اور حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ مالک الملک نے اپنی تمام مخلوقات میں سے جو عزت، جو عظمت، جو شان اور مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا، نہیں دیا۔ عالم ارواح میں جو شان اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو عطا کی، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا عالم ارواح میں۔ دنیا میں جو عزت عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشی، اس کا پوری کائنات میں روئے زمین پر کوئی ثانی نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہونا ہے۔ برزخ میں جو عظمت اور جو شان اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے، اس کا کوئی ثانی برزخ میں نہیں ہوگا، اور برزخ کے بعد جنت میں جو عظمت، جو بلند مقام اللہ نے اپنے نبی کے لیے رکھا ہے، اس کا کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں کوئی ثانی ہوگا ہی نہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں
اللہ رب العالمین نبیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کا پروردگار پکا پختہ عہد سارے نبیوں سے لے رہا ہے عالم ارواح میں. کوئی بھی نہیں آیا دنیا میں ابھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے. اللہ رب العالمین کی آسمانوں سے اتاری ہوئی پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحائف جو پروردگار نے اتارے، ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل آپ کے تذکرے لوگ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سنا رہے تھے. آپ کے ناموں کے ساتھ تذکرے ہو رہے تھے ہزاروں سال پہلے. دنیا میں اولاد آدم میں کوئی ایک شخص، ایک فرد نہیں دکھا سکتا کہ جس کی دنیا میں آمد سے ہزاروں سال پہلے اس کے نام کے ساتھ اس کے تذکرے دنیا کے اندر ہو رہے ہوں. یہ شان اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی. ہم نے سنا ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، انہوں نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین سے کی طرف سے خوشخبری سنائی. محمد الرسول اللہ کے نام سے خوشخبری سنائی. یہ شان، یہ عظمت اور یہ مقام کائنات میں نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملنے والا ہے. جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی یہ سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ. اس میں بھی اللہ مالک الملک نے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بلند، عظمت والی، اعلی صفات کا تذکرہ کیا ہے. جو صفات اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو عطا ہی نہیں کی، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں. غور کرنا ہے اس آیت پر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. کائنات والو، دنیا میں بسنے والو، اللہ کو اپنا رب ماننے والو، اپنا خالق و مالک سمجھنے والو، اپنا پالن ہار پروردگار ماننے والو، لقد جاءکم، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس آیا ہے رسول، ایک رسول. رسول کا مطلب ہے وہ خود نہیں آیا، اس کو کائنات کے مالک نے، نظام چلانے والے نے، ساری کائنات کے شہنشاہ نے اپنا پیغمبر، رسول اور ایلچی بنا کر اس نے بھیجا ہے. وہ خود نہیں آئے. جاءکم رسول، رسول کا مطلب کیا ہوا؟ بھیجا ہوا، ایلچی. مشرکین مکہ وہ کہتے تھے نا کہ تم بھی رسول ہو سکتے ہو. کوئی یہودی بھی کہتے تھے رسول ہوتا تو ہمارے خاندان میں سے ہوتا، اللہ کو تو ہی ملا تھا، تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا.
کئی کہتے تھے خود ہی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اللہ نے نہیں بھیجا اس کو، کوئی اس کے پاس معجزہ نہیں، کوئی نشانی اس کے پاس نہیں رسول ہونے کی، ہم اس کی بات کو کیسے مانیں؟ اللہ رب العالمین نے رسول کا لفظ استعمال کر کے اس آیت میں جڑ ہی کاٹ دی ان شبہات کی کہ وہ خود نہیں آئے، انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا خود دعویٰ نہیں کیا، انہیں ساری کائنات کے شہنشاہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھیجا ہے، وہ رسول ہیں۔ من انفسکم، اور تم میں سے ہی ہیں، وہ جنوں میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، تم انسانوں میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر وہ جنوں سے ہوتے، انسانوں سے ہوتے تو تمہارے لیے تو اسوہ حسنہ بن نہیں سکتے تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ کیسے بنتی؟ تم اس کی اقتداء، اتباع، اطاعت اور پیروی کیسے کرتے؟ کائنات کے رب کا اتنا بڑا احسان کہ اس نے کسی اور نسل سے نہیں، تمہاری نسل سے، اولاد آدم سے وہ رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خود اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ کو دنیا میں اپنا نبی، رسول، رسولوں کا امام، خاتم النبیین بنا کر بھیجنے والا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کو رہبر، رہنما بنا کر بھیجنے والا رب آپ کو حکم دیتا ہے اعلان کر دو دنیا جہان والوں کے پاس۔ ویسے تو وہ خود بھی جانتے ہیں، آپ کے خاندان کو جانتے ہیں، آپ کے باپ دادے سے ان کا تعارف ہے، آپ کے سسرال سے ان کا تعارف ہے، آپ کی اولاد کو وہ جانتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آپ کو لمبا عرصہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اسے سارے انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، لیکن آپ اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، او کائنات کے لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، یوحا الی، تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ میرے اوپر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، میرے ساتھ رب کلام کرتا ہے، میرے پاس مالک الملک اپنے فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجتا ہے، یوحا الی، لیکن تم میں سے کسی کے پاس جبریل امین تشریف نہیں لاتے، کسی سے رب ہم کلام نہیں ہوتا، میرے ساتھ میرا رب ہم کلام ہوتا ہے، میری طرف وحی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے وحی کر کے مجھے اپنا رسول، رسولوں کا امام، خاتم النبیین بنا کر مجھے وہ عظمت دی ہے جس عظمت تک اللہ کی مخلوق میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ہوں میں تمہارے جیسا انسان ہی۔ مشرکین مکہ کو اللہ نے بے مثال دلیل عطا فرمائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جس جیسی دلیل، جس جیسا معجزہ مالک الملک نے کبھی کسی کو بخشا ہی نہیں، کسی کو نہیں ملا آپ سے پہلے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا
مشرکین مکہ کے لیے دیا، مشرکین مکہ نے دیکھا، وہ معجزہ تھا قرآن۔ ایسی فصیح و بلیغ کتاب کہ دنیا میں عربوں کے سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ماہرین وہ اس وقت دنیا میں موجود تھے۔ پوری دنیا میں عربوں کی فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، ان جیسا فصیح و بلیغ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ یہ دنیا میں عربی کے فصاحت و بلاغت کی انتہا درجے کی بلندی کا دور تھا۔ اس دور میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر عطا کیا اور کہا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم اگر سمجھتے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے سیکھ لیا ہے اور سیکھ کر تمہیں اللہ کے نام سے بیان کر رہا ہے، اگر تمہارے کسی خانے میں ایسی کوئی بات ہے، جاؤ کائنات کا رب تمہیں چیلنج دیتا ہے، اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تمہاری فصاحت و بلاغت کے چرچے ہیں دنیا میں، لے آؤ کوئی کتاب۔ کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ کی قسم رب نے چیلنج دیا، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ سورہ کوثر چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چند لفظ ہیں، ساری دنیا کے عربوں کے فصحاء بلغاء اللہ کی قسم عاجز آ گئے، اور آج تک کسی کو یہ طاقت اور ہمت نہیں ہوئی اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لا سکے۔ یہ معجزہ مشرکین مکہ نے پتا تھا نہیں لا سکتے، نہیں ہو سکتے اس جیسا کلام، انکار کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے، اور آپ سے مزید معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا، اور مطالبے چاہیے ہمیں، یہ کر کے دکھاؤ۔ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تو نے قرآن پیش کیا ہے، ٹھیک ہے دنیا کی سب سے فصاحت و بلاغت کی بلند کلام ہے، ٹھیک ہے اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت ساری دنیا کے فصیح و بلیغ مل کر بھی نہیں بنا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اللہ کا آپ کے لیے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے یہ مکے کے سنگلاخ جڑے ہوئے سیاہ خشک پہاڑوں سے پانی کے چشمے پھٹا دے۔ حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ اللہ اکبر۔ اچھا چشمے نہیں پھٹا سکتا تو پھر تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے تھا، نبی جو تو ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، تو سونے کا گھر دکھا دے۔ یہ بھی نہیں دکھا سکتا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، جس طرح تیرا گمان ہے کہ اگر تیری بات ہم نے نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ لے عذاب۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے آسمان پر چڑھ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ۔ بدبخت کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تجھے آسمان پر چڑھتا دیکھ کر بھی ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، تو آسمان پر چڑھ، خالی ہاتھ جا، پھر واپس آئے
تیرے پاس رب کی لکھی ہوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھا ہے، یہ کتاب لے کے آ رہا ہے، یہ میرا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، پھر تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ مالک الملک نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مطالبوں کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا قل سبحان ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطالبے کرنے والے ہٹ دھرم ضدی لوگ، ان کو کہہ دو سبحان ربی، میرا رب ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، یہ میرے رب کے کام ہے سارے جو تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو۔ یہ رب کرنے والا ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، یہ اس کے کام ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں؟ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں نے کب کہا؟ حل کنت، میرے پاس ساری دنیا کے اختیارات ہیں، میں نے دنیا کو پیدا کیا، میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، میں تو ایک انسان ہوں اور آسمان والے رب کا پیغام دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں، رب کا دین تم تک پہنچاتا ہوں، جو مجھے رب کہتا ہے وہ تمہیں سناتا ہوں، اس کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں دنیا کی ذلتوں سے، پستیوں سے نکال کر دنیا میں سر بلند کرنا چاہتا ہوں، آخرت میں جہنم سے بچا کر تمہیں ہمیشہ جنت کے وارث بنانا چاہتا ہوں۔ میں تو آسمانوں والے رب کے پیغام پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں، میں مالک تو نہیں ہوں، میرا دعویٰ ہی نہیں ایسا کوئی، میں نے اختیارات کا کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس بڑے دنیا کے اختیارات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے تو اللہ نے، انسان ہوں اور اللہ نے اپنا رسول چن لیا، منتخب کر لیا، مجھے رسول بنا کر تمہیں بھیجا ہے، جو وہ مجھے کہتا ہے میں اس کو تم تک پہنچانے کا پابند ہوں اور میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء بھی کہا کرتے تھے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ او کائنات کے لوگو، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننے والو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا، اس طرح غلو نہ کرنا، مجھے میری شان سے اس طرح بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو رب کی دی ہوئی عظمت اور شان سے بڑھانے کی کوشش کی، ان کی شان میں غلو اور مبالغہ کیا، تم نے ایسا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں نے کیا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ عیسائی کہتے تھے انما المسیح عیسی بن مریم، جو مسیح عیسی بن مریم ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ مسیح بن مریم کی شکل میں آ گیا دنیا میں، اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کبھی کہنے لگے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ ہے، اور کبھی کہنے لگے
ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ رب العالمین تین چیزوں کا مجموعہ ہے، روح القدس، عیسیٰ، مریم، تین چیزیں ملے تو اللہ بنتا ہے۔ یہ جو الفاظ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا کرنا نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ عیسیٰ کی شان کو لوگوں کی نظروں میں زیادہ کرنا، عیسیٰ کی شان کو بڑھانا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا بنا کر منوانا۔ اس عقیدے پر، اس نظریے پر وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند کر رہے تھے، اونچا بڑا مقام دے رہے تھے۔ امام الانبیاء نے کہا، او کلمہ پڑھنے والو محمدیو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، تم نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا۔ وہ غلو اور مبالغہ نہیں ہونا چاہیے تم میں۔ کیوں روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے روکا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کر کے کافر ہو گئے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا کر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، کافر۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تین چیزوں کے اندر شامل کر کے خدا بنا کر کافر ہو گئے۔ یہ انہوں نے کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عظمت دینے کے چکر میں وہ اسلام سے نکل گئے، نبی کی بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے، اللہ کا دین چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا۔ او میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں، تم نے میرے ساتھ وہ والا سلوک، وہ والا معاملہ ہرگز نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے کیا۔ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے نہیں یہ لفظ کہے تھے، ماننے والوں نے کہے تھے، محبت میں کہے تھے، عشق میں کہے تھے، پیار میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہے تھے۔ معلوم ہوا اگر وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، جو رب نے کسی کو دی نہیں ہے، وہ چیز ہم پیار میں، محبت میں، عشق میں بھی کسی کو دیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ وہ قرآن کا فیصلہ، میری بات تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا قولو عبد اللہ ورسولو، تم نے مجھے اللہ کا بندہ کہنا ہے اور اللہ کا رسول کہنا ہے۔ نہ میں اللہ ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ میں اللہ کا کوئی حصہ اور جوز اور ٹکڑا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا رسول، رسولوں کا امام، خاتم النبیین بنا کر بھیجے۔ مجھے یہ کہو فقولو عبد اللہ ورسولو، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ یہ لفظ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں وہی رویہ، وہی طرز عمل، وہی نظریہ اور وہی عقیدہ 100% اللہ کی قسم اختیار کیا جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، روکا تھا۔ آپ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، ہم نے وہی کیا ہے، کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، اور اس سے مسلمان امت اللہ کی قسم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔
وہاں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں دور میں اگر کوئی ان کو سمجھاتا تھا نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں میں، کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تو کھاتا نہیں، اللہ تو پیتا نہیں، اللہ کو تو نیند نہیں آتی، اس کو تو اونگ نہیں آتی، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھاتا تو کہتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت کہتے تھے یہ عیسیٰ کی گستاخی کر رہے، ہم عیسیٰ کی محبت میں شان بڑھا رہے، اور یہ کہتا شان نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گستاخ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور آج دیکھ لو، آج اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح بخاری شریف کے اندر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے الفاظ پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کی قسم آج بھی لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ نبی کی توہین میں ہو سکتے ہیں؟ کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کو اپنی توہین کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تھا ابن اللہ، اور آج کے مسلمانوں نے کہا بشر نہیں ہے، کیا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے ذاتی نور سے پیدا شدہ نور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توہین کے لیے نہیں کہا، محبت میں کہا ہے، عشق میں کہا ہے، پیار میں کہا ہے۔ قسم اللہ کی یہی کام عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عشق میں، محبت میں، پیار میں کیا تھا۔ وہ کافر ہو گئے تو میں مسلمان کیسے رہ جاؤں گا اس سے؟ اللہ کے نبی نے اسے روکا، میں رکنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ امام الانبیاء کا فرمان سمجھ آتا ہے۔ بس جو باپ دادے سے سن لیا، جو گمراہ لوگوں نے بچپن میں میرے دماغ میں ڈال دیا، میں اسی کو اللہ کا دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں آج تک۔ تو آیت میں نے شروع کی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ او کائنات کے لوگوں، یہ تمہارے پیدا کرنے والے پروردگار کا اللہ کی قسم بہت بڑا انعام اور احسان ہے تم پر، کہ اس نے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے پاس آیا ہے۔ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عظمت دی ہے وہ تمہارا نبی اور تمہارا رسول ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس اکیلے کو عظمت دی ہے، اللہ کی قسم جس امت کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اس امت کو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والی تمام امتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ ساری امتیں لائن میں کھڑی ہوں گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے اللہ کی جنت میں جا رہی ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں نبی کھڑے ہوں گے، نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی، نبیوں کی امتیں رب کے سامنے انکار کریں گی کہ ان نبیوں نے تیرا پیغام، تیری توحید، تیرا دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں تھا۔ اللہ نبیوں سے پوچھیں گے، نبیوں دلیل کیا ہے؟ یہ تمہاری امتیں تو کہتی ہیں انہوں نے ہمیں توحید سنائی نہیں، تیرا سبق دیا ہی نہیں، ہمیں سمجھایا ہی نہیں رب کا کیا حکم ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے یا اللہ محمد الرسول اللہ کی امت سے پوچھ لے۔ اللہ کی قسم وہاں محمد الرسول اللہ کی امت گواہی دے گی، انبیاء علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ساری کائنات کے لوگوں پر گواہ بنو گے تم میدان محشر میں رب کی عدالت میں۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا۔
ہم نے کیا سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ اپنی عظمت، اپنے نبی کی عظیم صفات بیان کر رہے ہیں، امت پر احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اس احسان کو سمجھتے نہیں، مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ انسان نہیں تھا، وہ تو نور من نور اللہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں کرنا، ہم نے کہا ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمارا نبی کے ساتھ تعلق کیا رہ گیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند عظیم صفت، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور کائنات کے لوگوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم پر کوئی چیز شاق گزرے، مشقت والی ہو، تکلیف دہ ہو، پریشانی والی ہو، دکھ والی ہو، ہاں تنگی والی ہو، میرا نبی محمد وہ چیز تمہارے لیے پسند کرتا ہی نہیں۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی امت کو کوئی ایسی چیز پہنچے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث، دکھ اور مصیبت کا باعث ہو۔ محمد الرسول اللہ اس پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور تو کریں، اللہ نے 50 نمازیں دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کے لیے لے جاؤ 50 نمازیں پڑھنی ہیں روزانہ دن میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر لا سکتے تھے 50 نمازیں بھی، کیا رکاوٹ تھی؟ رب نے دی ہیں، بندوں کے لیے دی ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ کی قسم نہیں، 50 نمازیں لے کر نہیں آئے امام الانبیاء، اللہ کے پاس گئے، رب سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت 50 نمازیں پڑھے گی، ان کے لیے مشقت بن جائے گی، پریشانی ہوگی، وہ کسی تنگی حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، میں محمد تیرا نبی میں نہیں پسند کرتا میری امت کسی تنگی میں، حرج میں، پریشانی میں مبتلا ہو، ان کے لیے کوئی چیز شاد گزرے، تکلیف والی بن جائے، مجھے نہیں پسند، نمازیں کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی، پھر چلے گئے واپس، یا اللہ ابھی بھی نمازیں مجھے زیادہ لگتی ہیں، میری امت کے لیے مشکل بن جائے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایسا عظیم نبی، اللہ کی قسم کوئی مشقت والا کام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے گوارا ہی، برداشت ہی نہیں، اللہ کی قسم برداشت نہیں، گوارا نہیں۔ دوبارہ چلے گئے، رب نے 10 نمازیں پھر کم کر دی، 30 رہ گئی، پھر دیکھا کہ یہ 30 بھی زیادہ ہے، پھر چلے گئے چوتھی مرتبہ رب کے پاس، تیسری مرتبہ، یا اللہ ابھی بھی نمازیں زیادہ ہیں، میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، اور نمازیں کم کر دے۔ اللہ نے 10 اور کم کر دی، 20 رہ گئی، پھر واپس چلے گئے، 10 رہ گئیں، پھر واپس چلے گئے، 5 رہ گئیں، 5 رہ گئیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، کیسا نبی بھیجا تمہارے پاس، کیسا دین لے کے آیا تمہارے پاس، جس دین میں دقت نہیں، مشکل نہیں، پریشانی نہیں، اللہ کی قسم طاقت سے بڑھ کر نہیں، جس دین کے اندر آسانی اور آسانی، سہولت اور سہولت ہی ہے، جس کے اندر کوئی تنگی آئی نہیں، ایسا دین لے کے آیا تمہارے پاس نبی۔ کوئی نبی اپنی امت کے پاس ایسا آسان دین اللہ کی قسم لے کر نہیں آیا تھا۔ کسی کے کپڑوں پر پیشاب کا قطرہ پڑ جاتا تھا، چھینٹا پڑ جاتا تھا، وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتا تھا، جسم پر چھینٹا پڑتا تھا، اللہ کی قسم اس جسم کو کینچی سے کاٹا جاتا تھا اتنے حصے کو۔ ہمارا دین، اللہ نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے تمہیں ایسا عظیم نبی عطا کیا جس نبی نے تمہارے لیے کوئی مشکل دین میں، کوئی تنگی دین میں گوارا اور برداشت کی نہیں۔
इमामुल अंबिया कहा करते थे, उर्सिल तो बिल हनीफियति समहाते, ओ लोगो, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वालों, मुझे इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तरफा दीन हनीफ के साथ दुनिया में भेजा गया है रसूल बनाकर। असमहा, जो निहायत आसान दीन है, जिसके अंदर सहूलत ही सहूलत है, जिसके अंदर मुशक्कत है ही नहीं मुसलमानों के लिए। अल्लाह अकबर, कैसा अजीम नबी। अल्लाह की कसम, मक्के की गलियों में मैंने बड़ी मर्तबा आपको बताया, मारा मारा फिर रहा है, मारा मारा, मक्के की गलियों में मारा मारा फिर रहा है। रोटी के लिए नहीं, हलवे के लिए नहीं, खीर के लिए नहीं, मारा मारा फिर रहा है मक्के की गलियों में। वोटों के लिए नहीं, किसके लिए मारा मारा फिर रहा है? ये अल्लाह के बंदे, ये इंसान, ये जहन्नुम की आग से बच जाएं। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवारा नहीं था, पसंद नहीं था, बर्दाश्त नहीं था नबी मुकर्रम को कि अल्लाह के बंदे जहन्नुम की आग में जलें, आग का ईंधन बने। इसकी खातिर ना आपने सर्दी की परवाह की, ना गर्मी की परवाह की, ना दिन देखा ना रात देखा। कसम है अल्लाह की, ना सुबह देखी ना शाम देखी ना दोपहर देखी, हर वक्त मारे मारे फिर रहे हैं लोगों को जहन्नुम से बचाने की खातिर के जहन्नुम से बच जाएं ये इंसान। अल्लाह को कुरान में कहना पड़ गया, फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सा का अला आसारिहिम, ए मोहम्मद ऐसा लगता है तू इनको जहन्नुम से बचाने की कोशिश में अपने आप को खपा मारेगा, हलाक कर देगा अपने आप को इनके पीछे भगा भगा के। इतना इतना अल्लाह की कसम, इनके लिए मुशक्कत से बचाने वाला नबी, इतना अजीम नबी, इतनी बड़ी सिफत का हामिल। अपने चैन को बर्बाद किया हुआ है, अपने आराम को छोड़ा हुआ है, और लोगों के चैन आराम भले के लिए अल्लाह की कसम अपने आप को खतरात में डाला हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी जिंदगी गुजार दी इसी तरह। नमाज पढ़ाई ना, 3 रातें पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में बाजमात, रात की नमाज। बड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, अल्लाह के नबी की इमामत में रात को नमाज पढ़नी है, रमजान की रात की। आए ही नहीं प्यारे पैगंबर, तशरीफ ही नहीं लाए। लोगों ने मालूम करवाने की कोशिश की आपको कि हम जमा हैं, हम बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, नमाज का टाइम है, आप 3 दिन पढ़ाते रहे, आप भी पढ़ाए निकले। मालूम करवाने की कोशिश की, अल्लाह के नबी को भी पता था कोई खांस रहा है, कोई बता रहा है कि मैं भी हाजिर हूं, निकलूं मैं उनकी तरफ, नहीं निकले। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपने लोगों को कहा तुम्हारा आना, तुम्हारा इतनी कसरत से जमा होना मुझ पर पोशीदा नहीं था, मुझे पता था तुम आए हुए हो। मैं पता क्यों नहीं निकला, मैं इसलिए नहीं निकला, मुझे खतरा था तुम्हारे शौक को देखकर कहीं कायनात का रब ये नमाज तुम पर फर्ज ही ना कर दे, और अगर तुम पर फर्ज होती तो मुशक्कत पड़ जानी थी तुम पर, और मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत किसी मुशक्कत के अंदर मुब्तला हो, इनकी सहूलत खत्म हो। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, काबे के रब की कसम है, खुद भूख बर्दाश्त करते थे और लोगों को अल्लाह की कसम खिलाते थे। खुद भूखा रहना पसंद करते थे, लोगों को खिलाते थे। अपने आप को आगे नहीं रखा, लोगों को आगे रखे। अपनी तकलीफ पर लोगों की तकलीफ को ज्यादा महसूस किया है अपनी तकलीफ से। सिर्फ अपनी नहीं,
ایمان والے کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، جن لوگوں کی طرف اللہ نے محمد کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اللہ کی قسم ان سب لوگوں پر کوئی مشقت آئے محمد الرسول اللہ پر شاق گزرتی تھی. آپ کو تکلیف ہوتی تھی کیوں ان پر مشقت آئی ہے؟ 70 بدر کے قیدی تھے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ خالی ہوتے تھے، انتڑیاں بھوک سے خالی ہوتی تھی. کھانا جو میسر ہوتا تھا وہ خود کھانے کی بجائے اللہ کے نبی اور صحابہ اللہ کی قسم کافر قیدیوں کو کھلا دیتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم، تم پر مشقت پڑے، میرے نبی پر بڑی شاق گزرتی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی. ایسا نبی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. قیامت والے دن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے جنہوں نے مجھے آگ میں پھینکا، جنہوں نے ساری زندگی شرک کیا، تیری مرضی ہے تو ان کو معاف کر دے چاہے بخش دے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تیرے بندے، اگر تو معاف کرتا ہے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، سارا کچھ تجھے پتہ ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، مسلم شریف کی روایت کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہیں. اللہ نے جبریل امین کو سید الملائکہ کو بھیجا، جلدی جاؤ، حالانکہ رب کو پتہ ہے، رب سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم رب کو پتہ ہے. نبی پریشان ہے، اللہ کو پتہ ہے کیوں پریشان ہے، بھیجا جبریل کو، جاؤ پوچھ کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، کیوں پریشان ہے. جبریل آئے، امام الانبیاء سے پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پریشانی میں آپ رو رہے ہیں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے کہا امتی اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت جہنم میں نہ جائے، میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، میری امت تیرے عذابوں سے بچ جائے. اپنی فکر نہیں، کسی خاندان یا برادری کے فرد کی فکر نہیں، اللہم امتی، میں اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں. جبریل امین واپس گئے، مالک الملک کو بتایا جا کر، حالانکہ رب کو پتہ ہے، رب جبریل کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تو سارا کچھ پتہ ہے، تو بھی دیکھ کیا مسئلہ ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو کہو انا سنرزیک فی امتک ولن نسوءک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کوئی تکلیف نہیں انشاءاللہ پہنچے گی، تیری امت کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کو خوش کریں گے آپ کی امت کے بارے میں، پریشان نہیں ہونا. جس نبی کو اپنی فکر سے زیادہ اللہ کی قسم اپنی امت کی فکر ہو، یہ ہوتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. تم جہنم میں جاؤ، میرے نبی کو نہیں برداشت، تم پر دنیا میں مشقت آئے، پریشانی آئے، میرے نبی کو نہیں برداشت. وہ رو رو کے رب سے اپنی امت کی دنیا اور اللہ کی قسم آخرت کی کامیابیوں کا اپنی امت کے لیے رب سے سوال کر رہا ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی جس دعا کو رب نے کہا یہ ہر صورت قبول ہوگی، مانگ لو. سارے نبیوں نے مانگ لی. پیدا کرنے والے کی قسم جو دعا اللہ نے خاتم النبیین کو دی، پیارے پیغمبر نے مانگی نہیں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کے طور پر رکھ لی، سفارش کے لیے رکھ لی کہ میں نے اپنی امت کی سفارش کرنی، اپنی امت کو جہنم سے بچانا ہے. اللہ اکبر. ان سے جہنم کے گر جائیں گے، ان سے نکالنے کے لیے میں نے اپنی سفارش کو اس وقت استعمال کرنا ہے. صرف یہ رب نے جو حق دیا اس کو سنبھال کے نہیں رکھا امت کے لیے، ساری زندگی بھی امت کے لیے کھپا ماری، ماریں کھائی،
خطرات انگیز کیے، بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہوا، سر پھٹا، دانت ٹوٹے، ساری زندگی خطرات میں گزار دی امت کی خاطر، اپنے چین آرام سکون کو ختم کر دیا امت کے چین سکون کی خاطر۔ جو رب کی طرف سے نعمت ملی وہ بھی اپنی امت کے لیے رکھ لی، اور قیامت کے دن بھی امت کے لیے پریشان ہوں گے۔ اس نبی کا مجھ پر اور آپ پر تو کوئی حق نہیں ہے نا میرے بھائیوں، ہے نا؟ سارے حق ہمارے ہیں اس نبی پر، وہ ہمارے لیے یہ بھی کرے یہ بھی کرے، غم کے اندر پریشانیوں کے اندر گھلتا رہے، مارے کھاتا رہے، خطرات انگیز کرتا رہے، ہمارے بھلے کی خاطر، ہماری کامیابی کی خاطر، ہماری بہتری، اور ہم پر اس نبی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم پر یہی حق ہے، اس کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو، باقی بھاڑ میں جائے۔ اس نبی کا فرمان، اس نبی کا نماز کا طریقہ، اس نبی کی زندگی کا طریقہ، اس نبی کا چال چلن، اس نبی کی سیاست، اس نبی کی معیشت، اس نبی کا رہن سہن، اس نبی کا اخلاق اور کردار، ہم نے ہر شے کو قدموں تلے مسل دیا۔ کافروں کے، اللہ کے دشمنوں کے، نبی کے دشمنوں کے ہیئر سٹائل، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کے نظام تعلیم، ان کے گندے سیاسی معاشی پلید نجس نظام، اللہ کی قسم ان کو سینے سے لگا لیا۔ یہ حق تھا اس نبی کا مجھ پر اور آپ پر۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی نجس اور گندی زبانوں پر لیتے ہوئے؟ ہم عاشق رسول ہیں، تمہارا تعلق کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس نبی نے تو اللہ کی قسم ساری زندگی، پوری زندگی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں قسم اٹھا کے کہا ہے میں نے، ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کیا، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، قسم اللہ کی کسی پر زیادتی کرنے کے لیے اپنی زبان بھی استعمال نہیں کی۔ اس نبی کا ہم پر یہ حق ہے، ہم اس کی سیرت کے پڑخچے اڑائیں، ہم اس کی سیرت کا مذاق اڑائیں، ہم اس کی سیرت پر دن رات چھرے چلائیں، اس نبی کی سیرت پر سہاگا پھیر کے مٹا دیں اس کو دنیا سے۔ یہ حق ہے امت مسلمہ کا اس نبی پر۔ اللہ نے اس نبی کو عظمت اس لیے دی تھی کہ اس نبی کی عظمت کو چھوڑ کر یہ دنیا کے یہودیوں، عیسائیوں، امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا انسانیت کا دشمن، سب سے بڑا اسلام کا دشمن، اس کتے کے جا کر تلوے چاٹو، اس کے حکموں کو نافذ کرو اپنی قوموں پر، اس کے کہنے پر ہر قدم اٹھاؤ۔ یہ حق ہے اس نبی کا ہم پر، جس عظیم نبی کو اللہ نے ہمیں دیا اور ہمیں اس کا امتی بنایا۔ اس نبی کی ایک چیز اللہ کی قسم مسلمانوں کو پسند نہیں، نہ نماز کا طریقہ پسند، نہ شکل و صورت پسند، نہ لباس پسند، نہ کوئی معاشی اور سیاسی نظام پسند نبی کا، سارا کچھ پسند ہے تو امریکہ کا۔ مرضی ہے آپ کی، کس لیے بیان ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں؟ آپ کی شان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف اس لیے دنیا میں بھیجا کہ مولوی ممبروں پر چڑھ کر آپ کی شان بیان کریں اور ہم شان سن کر نبی کی ایک ایک سیرت کو کھرچ کھرچ کر اپنی زندگیوں سے ختم کرتے چلے جائیں؟ مطلب شان کا یہ، مقام کا یہ مطلب ہے، یہ تقاضا ہے اس عظیم نبی کی آمد کا، اس کے امتی ہونے کا۔ میرے بھائیوں، منت کرتا ہوں آپ کی، منت منوا نہیں نہ سکتا، نہیں ہے اختیار میرے پاس منوانے کا، آپ سے نہیں ہے اختیار، اللہ کی قسم نہیں منوا سکتا ہوں آپ سے، منت کر رہا ہوں اس لیے یہ زندگی تھوڑی ہے، چند دنوں کی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنازوں کو اپنی آنکھوں سے روزانہ،
قبروں میں اتارتے ہیں, جنازے پڑھتے ہیں روزانہ لوگوں کے. اسی طرح ہمارا بھی ایک دن جنازہ پڑھا جانا ہے, ہم نے بھی قبر پہ چلے جانا ہے. کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر قبر میں کامیابی چاہتے ہو, قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں کامیابی چاہتے ہو, حشر کے بعد جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر دنیا میں امن, سکون, آزادی, عزت, کامیابی والی خوشگوار زندگی چاہتے ہو, تو پیدا کرنے والے کی قسم ہے, پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ, اسوہ حسنہ, آپ کی اطاعت, آپ کی اتباع, آپ کے نقش قدم پر چلے سوا کعبے کے رب کی قسم ہے, نہ مجھے ملے گی نہ آپ کو کسی کو ملے گی. چاہتے ہو کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں دنیا میں اور آخرت میں, تو جو کوتاہی ہو گئی آج تک معافی مانگ لو اللہ سے, وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہر وقت معافی دیتا ہے, معافی پر خوش بھی ہوتا ہے. نہیں معافی مانگو گے, نہیں توبہ کرو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو جاری رکھو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے کٹ آف رہو گے پوری زندگی میں, نہ فیکٹری میں, نہ گھر میں, نہ تجارت میں, نہ منڈی میں, نہ مارکیٹ میں, نہ بازار میں, نہ کسی کچہری میں, نہ تھانے میں, نہ سول سیشن کورٹ میں, نبی کی سیرت کو قدموں تلے روندو گے, پیدا کرنے والے کی قسم دنیا میں بھی ذلتیں, دنیا میں بھی پریشانیاں, اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے رب کی جہنم تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے. وہاں جانا ہے تو آپ کی مرضی, میں آپ کو زبردستی نہیں روک سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, ختم کر رہا ہوں, یہ آخری حدیث کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال. امام الانبیاء کہتے پتہ کیا ہے, میری مثال اور سارے نبیوں کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ آپ نے کہا میری مثال اور سب لوگوں کی مثال ایک ایسے بندے کی مثال ہے جس نے آگ جلائی رات کو. آگ جلتی ہے رات کو تو یہ حشرات الارض, یہ کیڑے مکوڑے, یہ جو ہے نا وہ اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پتنگے, وہ آگ پر آ کر جمع ہوتے ہیں, آگ پر گر کر جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں کئی, آگ کو دیکھ کر آتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ پرندے آتے ہیں اور یہ ان آنے والے مکوڑوں کو, ان اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پتنگوں کو, ان کو روک رہا ہے, بچا رہا ہے کہ آگ کے اندر نہ گرو, آگ میں نہ جلو, لیکن وہ اس پر غالب آ پر زبردستی آگ میں جا رہے ہیں, وہ روک ہی نہیں سکتا ان کو, غالب آ گئے اس پر, وہ ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, وہ ایک بندہ اتنے پتنگوں کو کیسے روکے آگ میں جلنے سے, آگ جلا دی اس نے. آپ نے فرمایا او لوگو, او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو, فَإِنَّا آخِذٌ بِحُجُوزِكُمْ, اللہ کی قسم میں تمہاری کمر بندوں سے پکڑ کر رہا ہوں, اور تم جہنم کے اندر چھلانگے مارنے کے لیے تیار ہو, میں تمہیں کمر بندوں سے کھینچ کھینچ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میری اور تمہاری مثال ہے. اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو, آپ کے اسوہ حسنہ کو, آپ کی اطاعت اور اتباع کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لو گے, اللہ کی قسم بچ جائیں گے جہنم میں گرنے سے. نہیں بنائیں گے, اپنی مرضی پر چلیں گے, کفار کی مرضی پر چلیں گے, ان کے حکموں کو مانیں گے, ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے, تو پھر قسم ہے اللہ کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکیں گے جہنم سے, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی عظمت, شان اور مقام سمجھنے کی, اور اس شان اور مقام کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.